جیت لیے. اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا, بخدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا. آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے. اور ہم اتنا عرصہ نچتے رہے, آپ یقین کریں, اس مافیا نے, جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں, ہم تو پہلے سے کہتے تھے, آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے. وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے. اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی. مجھے پتا ہے کہ ایک وہ جو ایکٹ پہلے 4 میں پاس ہوا وہ کیسے ہوا, وہ کنہوں نے کیا. ایک وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا, آرڈر تھا, اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا. یہ تو خالد کھوکھر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے, اور وہ آپ اڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا. اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں کہ جناب والا وہ نہیں مل رہا کہیں ویب سائٹ پہ. وہ ایکٹ ملنا چاہیے نا, پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب, کوئی برائی نہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے شوگر ملز کے لیے کوئی نقصان دہ ہو. کسانوں کو اعتماد ملا, کسانوں کو انتہائی اعتماد ملا. اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ملک کا حکمران کھڑا ہے کسانوں کے پیچھے. اور آپ دیکھیے گا, یہ محنتی لوگ ہیں سر, یہ سب سانپوں سے بھی ڈسے جاتے ہیں. یہ سخت 50 ڈگری میں کھڑے ہو کے, میں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں وہ آئیں, آ کر 2 دن ہمارے ساتھ آ کر گزاریں, تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کماؤ پوت ہیں. وزیر اعظم صاحب, ہم کماؤ پوت ہیں, ہم ریٹرن دیتے ہیں. جب ہمیں آپ یہ انویسٹ کریں گے, جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ وہ کھاد پہ آپ, میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 2500 روپے اگر آپ کر دیں تو 8 سے 10 کروڑ ڈی اے پی کی کھپت ہوتی ہے 2 فصلوں پہ. آپ دیکھیے گا انقلاب آ جائے گا, اور اتنی فصل ہوگی کہ آپ باہر بھی بھیجیں گے اور یہاں بھی, اور ریٹس بھی کم ہو جائیں گے. جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو ریٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا میں جناب والا کہوں گا وہ کہ کاٹن کے حوالے سے بات کی, تو اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں, ٹی وی ٹاک شو میں یہ بھی بیٹھتے ہیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, اور ہم کہتے ہیں جی اس حکومت نے. میں نے کہا نہیں, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. یہ تو کئی دہائیوں پیچھے چلے جائیں اور یہ بربادی کا تسلسل ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جہاں پہ ہم دوست بیٹھیں, ہمیں ایکسیس ہو, اور وہ آپ کو آ کے بتائیں شوگر کین جو ہے ایکٹ ہے, اس کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو جناب والا کے اگر نوٹس میں آئیں گی تو آپ کہیں گے شوگر کانٹینٹ کے مطابق کسان کو نہیں ملتا. اگر 9% پہ قیمت طے کر دی جاتی ہے جناب والا, تو پھر وہ ہر ماہ, یہ بلال اسرائیل صاحب بڑے اچھے گروہ ہیں, یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہر ماہ میں اضافہ ہوتا ہے. 9, 10, 11, 12 ہمارے رحمیہ خان میں اور گرد و نواح میں 13% تک جاتی ہے, اور ہر اس نقطے پہ کم و پیش 22 روپے بڑھتے ہیں زمیندار کے, اور یہ اپنی جیبوں میں لے جاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ لیبارٹریز ہر شوگر مل کے اندر لگائی جانی چاہیے. اس کے علاوہ باقی بھی, میں چونکہ وقت کم ہے, میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جناب کو درخواست کروں گا, بڑا پوٹینشل ہے. اور دوسرا آم, یہ کسانوں کے دم سے سر رونقیں ہیں. یہ جو شہروں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور مزے لے کے سب وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ, تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا پوٹینشل ہے, باہر بھی جانا ہے. اب 18 لاکھ ٹن تھی سر, اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی جو پروڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں, اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کائنڈلی میری یہ درخواست ہے, ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکر دوست ہمارے, ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئی, پچھلے سال فصل اچھی ہوئی. ہم کیسے کہتے ہیں کاٹن کے علاوہ باقی, اور معاوضہ پورا ملا. وہ جو 2020 آرڈیننس
ہے اس کی بدولت جو ہے, جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے انصاف کرے گی, وہ قوم اوپر چلی جائے گی. سمپل ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. شریعت جو ہے, شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف, اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے, جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائس بھی تھا, سپورٹ پرائس کسانوں کے لیے, وہ بھی ان کو ملتا تھا, اور اس کی اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی, اس کے اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا, کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا, اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے, جو نفع ملتا تھا, وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا, پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا. تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا, اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میری تو اسٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی, کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے, حکمرانوں کی کرپشن, میں یہ واضح کر دوں, ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن, سرکاری نوکر کرتے ہیں, پٹواری وغیرہ کرتے ہیں, وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ, لوگ تنگ ہوتے ہیں. لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا, اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں. یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے, ان سب کی ایک ہی کہانی ہے. ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں, حکومت میں بیٹھتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بناتے تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. سو یہ سٹرگل تھی 25 سال سے. تو جب ہم نے دیکھا, ہم نے شروع میں یہ اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسی ایشنز کی, جب ایف آئی اے نے پروب کیا, انویسٹیگیشن شروع کی, تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ایف آئی اے کو کہ اگر تم یہ پروب کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت. بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا, بڑا مشکل تھا اس میں, سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا, ایکٹ لے کے آئے, اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا. تو یہ طاقت ہے مافیا کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر, اس پہ کئی چیزیں ہیں نا, ایک تو شارٹ ٹرم ہے, ایک پھر میڈیم ہے, پھر لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے, اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر, ہماری زرعی اصلاح. اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا, بس یہی ابھی کیا ہے. ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی. اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر, وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی, اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا, اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی, چاول کی بھی, رائس کی بھی, اور اس کی مکئی کی بھی. سو یہ ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو. اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں, ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے پاس فیصل امام, فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں, اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں, کسانوں سے ملیں, پتہ چلوائیں, نئی نئی چیزیں لے کے آئیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی, وہاں گائے کی ییلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے, 5 گنا زیادہ ہے.
پھر چائنا کے اندر ہم گئے. چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں, چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہے آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو, آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے, جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے. وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے, دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا, یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے. ریسرچ ہے, سیڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ, خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی. میں آپ کو صرف یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی, اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے, لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں, وہ پروفٹس بڑھائیں. لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں, ٹیکسز دیں. تو جیسے ہی ملک اٹھتا جائے گا ساروں کا فائدہ ہوتا جائے گا, جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹلز بنا لیں, منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں, لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں, کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئے, اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے. میں بھی ملوں گا, لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. ہم کھوکھر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل, کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹس نے, بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے, اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے. تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں, اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے, کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے, تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں, ٹیوب ویلز کے اوپر, تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے, مسئلہ بھی نہ آئے کسانوں کا. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ